نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب کرنے والا۔ اللہ عز و جل بندے مومن کی توبہ پر اس شخص سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل بیابان میں اترے اور اس کے پاس اپنی سواری بھی ہو جس پر اس کا کھانا پینا ہو، وہ سر رکھ کر گہری نیند سو جائے، جب بیدار ہو تو اس کی سواری گم ہو چکی ہو اور وہ اسے تلاش کرتا پھرے یہاں تک کہ اسے سخت گرمی اور پیاس لگے اور وہ سخت گرمی اور پیاس کی وجہ سے ادھر ادھر پھرنے لگے اور وہ اس آس پر سو جائے کہ اب میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا، اتنی اسے پیاس اور گرمی لگ جائے، اور پھر جب بیدار ہو تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہے جس پر اس کا کھانا اور پانی موجود ہے۔ تو جس قدر وہ شخص جو ابھی مرنے کے قریب تھا اور پیاس اور گرمی کی شدت سے بہت پریشان نڈھال تھا، تو جس قدر وہ شخص اس سواری کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، اللہ عز و جل بندے کی توبہ پر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف میں اللہ عز و جل کا بندے کی توبہ پر خوش ہونا بیان ہوا اور خوشی قبولیت کے بعد ہوتی ہے، لہذا یہ حدیث سے پاک قبولیت توبہ اور اس پر ایک اضافی امر کی دلیل ہے۔ اللہ عز و جل نے رات دن نافرمانی کرنے والے کے لیے توبہ کے ساتھ اپنا دست رحمت کشادہ فرما رکھا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ دست رحمت کا کشادہ فرمانا طلب توبہ سے کنایہ یعنی اس کی طرف اشارہ ہے، اور طلب کرنے والا قبول کرنے والے سے اوپر کے درجے میں ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے قبول کرنے والے طالب نہیں ہوتے مگر ہر طالب قبول کرنے والا ضرور ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تمہیں ندامت ہو تو اللہ عز و جل توبہ ضرور قبول کرے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب اللہ عز و جل نے شیطان کو لعنت فرمائی تو اس نے مہلت مانگی، اللہ عز و جل نے اسے قیامت تک مہلت دے دی، تو اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک انسان کے جسم میں روح ہے میں اس کے دل سے نہیں نکلوں گا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک انسان کے جسم میں روح ہے میں اس سے توبہ کو نہیں چھپاؤں گا۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ان الحسنات یذہبن السیئات کما یذہب الماء الوسخ، یعنی نیکیاں گناہوں کو ایسے دور کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کو بہا لے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ فرمان باری تعالیٰ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اس بندے کے بارے میں ہے جو گناہ کرے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ کرے پھر توبہ کر لے، یہ آیت اس بندے کے بارے میں ہے۔ اور حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا گناہ گاروں کو بشارت دے دیجئے کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو قبول کی جائے گی، اور صدیقین کو ڈرائیے کہ اگر میں نے عدل فرمایا تو انہیں عذاب دوں گا۔ حضرت سیدنا طارق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے حقوق کتنے بڑے ہیں کہ بندہ ان کو ادا نہیں کر سکتا مگر تم صبح اور شام توبہ کیا کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو بندہ ایسی خطا کو یاد کرے جس سے وہ تکلیف میں مبتلا ہوا تھا پھر اس سے اس کا دل لرز جائے تو وہ خطا اعمال نامے سے مٹا دی جاتی ہے۔ منقول ہے انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی نبی علیہ السلام سے لغزش واقع ہوئی تو اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ مجھے اپنی عزت کی قسم اگر دوبارہ ایسا ہوا تو اطاعت فرماؤں گا۔ انہوں نے عرض کی اے میرے پروردگار عز و جل تو ہے اور میں ہوں، یعنی تو معبود ہے اور میں عاجز بندہ،
تیری عزت کی قسم اگر تو نہیں بچائے گا تو ایسا پھر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے انہیں ہر گناہ سے محفوظ رکھا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے پھر وہ ہمیشہ اس پر نادم و شرمسار رہتا ہے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس وقت شیطان کہے گا ہے میں اسے گناہ میں مبتلا ہی نہ کرتا۔ حضرت سیدنا حبیب بن ثابت علیہ رحمہ فرماتے ہیں بروز قیامت بندے کو اس کے گناہوں کے سامنے کیا جائے گا، جب وہ ایک گناہ کو دیکھے گا تو کہے گا بے شک میں اس گناہ سے ڈرتا تھا، بس اسے بخش دیا جائے گا۔ کسی شخص سے ایک گناہ ہو گیا تو اس نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس گناہ کے بارے میں پوچھا کیا اس گناہ کی توبہ ہے؟ کیا اس گناہ کی توبہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے منہ پھیر لیا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو روان ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے دروازے کے، اس پر ایسا فرشتہ مقرر ہے جو اس سے بند نہیں کرتا، لہذا تم عمل کرو اور مایوس نہ ہو۔